اناپ شناپ قانون لے آئیں گے، لو جہاد لے آؤ۔ کوئی آدمی سمجھنے گیا کہ بھیا لو جہاد کیا ہے، تو اتر پردیش کے کچھ کرسی پر بیٹھے ہوئے ودوان نے کہا کہ لو جہاد کا مطلب اگر کوئی مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے وواہ کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو اس کو لو جہاد کہا جاتا۔ لو مینس محبت، پیار۔ ٹو اسپینڈ ایوری تھنگ فار گیٹنگ سم تھنگ، اٹ مینس اٹ از اے ڈیفینیشن آف لو۔ محبت کا مطلب کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تمام چیز قربان کر دے، اس کو لو بولتے ہیں۔ اس کا معنی چینج ہوتا ہے۔ اگر آپ بیٹی کے ساتھ ملائیں گے تو لو کا الگ مطلب ہوگا، اگر بیوی کے ساتھ ملائیں گے تو الگ مطلب ہوگا، ماں باپ کے ساتھ لگائیں گے تو الگ مطلب ہوگا۔ سڑک پر چلتی ہوئی کسی غیر محرم کو اگر آپ آئی لو یو بولیں گے تو اس کا مطلب چپل پڑنا بھی ہوگا، اس کا مطلب بدلتا رہتا ہے۔ تو لو جہاد، جہاد کے معنی کوشش کرنا۔ لو مینس محبت، محبت کو پانے کے لیے کوشش کرنا، یعنی کسی غیر مسلم لڑکی کو بہلا پھسلا کر اس کو ریڈی اور تیار کرنا کہ آئی ایم اے ڈاکٹر، آئی وانٹ ٹو گیٹ میریڈ وتھ یو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں جاب ہولڈر ہوں، ڈگری ہولڈر ہوں۔ تو اگر وہ لڑکی ریڈی تیار ہو جاتی ہے، لڑکا مسلمان لڑکی ہندو، تو اتر پردیش کے کچھ لوگ ہیں، کچھ تنظیم کے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ یہ لو جہاد ہے، یہ جائز نہیں، قانون بناؤ، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال۔ بہت اچھی بات، اگر کوئی مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کو بہلا پھسلا کر اگر اس سے شادی کرے تو ٹھیک ہے، یہ ناجائز اور حرام قرار دیا جاتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا انڈین کانسٹیٹیوشن اس کا مقام کیا ہے میں وہ بھی بتاؤں۔ لیکن اگر کوئی ہندو لڑکا کوئی مسلم لڑکی کو اگر یہی کنڈیشن اسی طرح بہلا پھسلا کر شادی کر لیتا ہے تو اس کا نام کیا دیں گے؟ اس کا نام وہ لوگ دیتے ہیں گھر واپسی، پریم وواہ۔ ایسا کیوں؟ اگر مسلم لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرتا تو وہ لو جہاد، اپرادھ۔ اگر غیر مسلم لڑکا مسلم لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ گھر واپسی، پریم وواہ۔ کیوں؟ یہ دوہری پالیسی نہیں چلے گی۔ آئیے قانون بنانے والوں، قرآن کریم کو اٹھائیے۔ آپ تو ابھی کہہ رہے ہو اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی ہندو لڑکی سے شادی کرے تو یہ غیر قانونی۔ آپ کے کہنے سے نہیں، 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ حکم اور یہ آرڈر نازل کر دیا تھا۔ Allah sent down to the earth to teach the all people وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ اے مسلمانوں، تم کسی کافرہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے۔ اتر پردیش کے کرسی پر بیٹھنے والے لال بجک کرو، اٹھاؤ قرآن کریم، ہم تم کو پہلے کہتے ہیں، کوئی قانون بعد میں لاؤ۔ ہمارے اسلام نے پہلے کہہ دیا کوئی مسلمان لڑکا اگر کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے گا تو اس کی شادی ناجائز اور حرام قرار دی جائے گی۔ ہمارے اللہ نے تو پہلے ہی منع کر دیا ہے، پہلے ہی منع کر دیا، اس کے بجائے قرآن کو نافذ کر دو۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ نہیں، بہلا پھسلا کر زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں۔ میرے ہندو بھائیوں، یہ بھی ناجائز اور حرام۔ اسلام کے اندر زبردستی کسی کو کلمے کی تبلیغ نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے قرآن میں کہا لا اکراہ فی الدین۔ اگر کوئی ہے نان مسلم، غیر مسلم ہو، کرسچن ہو، جوڑائزم ہو، عیسائی ہو، کنفیوشنزم ہو، بدھسٹ ہو، آریہ سماج کے ہو، کوئی بھی ہو، اگر ان کو اسلام قبول کرنا ہوگا تو آزادی سے، اپنی اچھا سے، اپنی مرضی سے اگر وہ ایکسپٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ قبول کر سکتا ہے۔ لیکن عبداللہ سالم کے لیے جائز نہیں کہ کسی کی گردن میں تلوار رکھ کر اپنے طاقت کو دکھا کر، ڈرا دھمکا کر اس کو کہیں کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔
بہت اچھا کیا آپ لائے بل اور قانون. ایکسپٹ دیٹ کیرلا ہائی کورٹ کا آرڈر ہے سن 2016 کے اندر، اٹھاؤ اس لڑکی کا کیس جس نے ہائی کورٹ کے اندر کیس فائل کیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے اپنی مرضی سے کنورٹڈ ہوئے ہوں، میں مسلمان ہوئے ہوں. اگر کوئی ہندوستان کا ہندو مسلمان لڑکا لڑکی اگر وہ بالغ ہیں، اگر اپنی مرضی سے وہ دونوں وواہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے لڑکا ہندو ہو یا مسلمان، لڑکی ہندو ہو یا مسلمان ہو، اگر وہ اپنی مرضی سے اگر وواہ کرنا چاہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا انڈین کانسٹیٹیوشن، آرٹیکل کے حساب سے ہندوستان کے سمویدھان کے مطابق وہ وواہ کر سکتے ہیں، تم نہیں روک سکتے. وہ الگ بات ہے کہ ہماری شریعت کے اندر اس کا نکاح ناجائز سمجھا جائے گا، لیکن ہندوستان کا سمویدھان کہتا کہ وہ آدمی، وہ بالغ بچے، وہ دونوں مسلم لڑکا یا لڑکی، ہندو لڑکی یا لڑکا، اگر دونوں اپنی مرضی سے رہنا چاہیں، شادی کرنا چاہے، شادی تو دور کی بات، لیو ان ریلیشن شپ، لڑکی لڑکا جوان ہیں، دونوں اپنی مرضی سے ہندوستان کے سمویدھان کے مطابق اگر رہنا چاہیں کہیں پر اپنی مرضی سے ہندوستان کے قانون کے مطابق وہ رہ سکتے ہیں، لیکن اسلام نے کہا کہ وہ نہیں رہ سکتے.